العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه وتمنعه من الذل. رواه الإمام البخاری في صحیح. محترم حاضرین، دنیا کے تمام مسلمانوں کی نظر خاص طور پر ایک ملک کی طرف ہوتی ہے اور وہ ملک ہے فلسطین. جب بھی مسلمانوں کے سامنے اس ملک کا تذکرہ آتا ہے تو مسلمانوں کی نگاہ میں ایک تاریخ آ جاتی ہے کہ یہ ملک ہمیشہ مظلوم رہا. یہاں کی آبادی پر، یہاں کے محلوں پر، یہاں کے رہنے والے باشندوں پر ہمیشہ تباہی کے بادل منڈلاتے رہے. یہاں پر لوگ ہمیشہ پریشان حال رہے. کئی نسلیں ہماری گزری ہیں، نسل در نسل اس ملک کے بارے میں ہم یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے. تو جب بھی یہاں بچوں کو بلکتا ہوا دیکھتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہاں بوڑھوں کو پریشان حال دیکھتے ہیں ہمیں درد ہوتا ہے. یہاں آبادیاں تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اے اللہ ان لوگوں پر تیری مدد کب نازل ہوگی. یہ کتنا پریشان کن مرحلہ ہے. ہم انہیں دیکھ کر اتنے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایک وہ شخص، ایک وہ خاندان جو کل تک ایک بہترین گھر میں زندگی گزار رہا تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے وہ گھر مکمل تباہ ہو جاتا ہے اور وہ پورا خاندان روڈ پر آ جاتا ہے. جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. جن کا گھر تباہ ہو رہا ہے، جو خود روڈ پر آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کا کیا حال ہوگا. ان کے بچے اپنے ماں باپ کو کس انداز میں دیکھتے ہوں گے.
اور ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ روڈوں پر راستوں میں رات گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان ماں باپ کا دل کیسا ہوتا ہوگا، انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو کس حالت پہ لے کر آیا ہوں۔ یقیناً یہ سارے مناظر ایسے ہیں جو ہمیں تکلیف ضرور دیتے ہیں، لیکن ان سارے مناظر کو دیکھنے کے بعد ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے۔ یہ ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک ظلم ہے، ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو ظلم کر رہی ہے، ایک ملک ہے جو ظلم کر رہا ہے، ایک فوج ہے جو ظلم کر رہی ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے اس طرح کے یہ دردناک مناظر ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ظلم انسانوں کی زندگیوں کو ایسے اجاڑ کر رکھتا ہے، ظلم انسانوں کی آبادیوں کو ایسے برباد کرتا ہے، ظلم انسانوں کی نسلوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ظلم کرنے والے کے بارے میں کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں، ظلم کرنے والے یہ جو تباہی مچا رہے ہیں، یہ بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، آبادیوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو جو تباہ کر رہے ہیں، لا يحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ان ظالموں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ ان پر ہے، اللہ ان سے غافل نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہ طرفہم وافئدتہم ہواء۔ ایک دن ہے، ایک وقت ہے، وہ وقت آنے والا ہے، ایک دن ہے جس دن کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، بس اسی دن کا انتظار ہے، اس وقت کا انتظار ہے، اس دن جب یہ ظالم لوگ رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، رب کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وہاں اس دن کے انتظار میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن تمہاری پکڑ ہوگی، آج جو کھیل اور تماشا تم مچائے ہوئے ہو، ان سب کا ایک دن حساب ہونے والا ہے۔ جب بھی اس ملک کا ذکر آتا ہے، فلسطین کا، تب مسلمان اس ظلم کو ظلم سمجھ کر پوری دنیا میں، دنیا کی تمام مساجد میں اجتماعی شکل میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تو ظالم کو تباہ کر دے، اے اللہ تو ظالم کو پکڑ لے، اے اللہ تو مظلوم کی مدد فرما۔ اور ابھی رمضان قریب ہے، رمضان کی راتوں میں، آخری عشرے میں، رات کی تاریکیوں میں مسلمان اجتماعی شکل میں خاص طور پر فلسطین کا نام لے کر مظلومیت کی داستانوں کا تذکرہ کر کے ایک ملک اور ایک قوم کو اپنے ذہن میں لا کر اس کے خلاف بددعا کریں گے، اللہ تو اس قوم کو تباہ کر دے کیونکہ وہ ظالم ہیں، اللہ تو اس ملک کو تباہ کر دے کیونکہ وہ ظالم ہیں، فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے، انسانوں کی روح کانپ جاتی ہے،
انسانوں کا دل تڑپتا ہے مظلوم کی مدد کے لیے اور ظالم کے خلاف بد دعا کے لیے۔ ظالم کے خلاف بد دعا کے لیے اس کے ہاتھ رب کے سامنے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے فلسطین میں کون رہتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے، ہم کسی کو شخصی طور پر جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں، ہمیں سب اتنا پتہ ہے کہ وہ مظلوم ہیں۔ تو ہم اپنے اس محلے کی، اس بستی کی، اس مسجد میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کہاں ظالم اور کہاں مظلوم اور کہاں ان کے لیے دعائیں اور بد دعائیں کرنے والے مسلمان۔ ساری دنیا کے خطے خطے میں یہی منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جو انسان ظلم کرتا ہے وہ ساری دنیا کی انسانوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اب اسے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بس یہ سمجھتا ہے کہ وہ ظالم ہے، میرا حق ہے اس ظالم کے خلاف بد دعا کرنا۔ میں اپنی نمازیں جو مجھ پر فرض ہیں ان نمازوں میں ایک چھوٹا سا وقت نکالتا ہوں اس ظالم کی بد دعا کے لیے۔ مجھے اپنے لیے مانگنے بھی بہت چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے صحت مانگنی ہے، دولت مانگنی ہے، اچھا گھر مانگنا ہے، اپنی زندگی کے لیے بھی بہت کچھ مانگنا ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگنی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگنی ہے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے مانگنا ہے۔ مجھے میرا بھی ابھی پورا کام نہیں ہوا، میں اور چاہتا ہوں، مجھے رب سے اور مانگنا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں خاص طور پر وہ ظالم اور مظلوم کے نام سے باقاعدہ دعاؤں میں ان کو بھی یاد کرتا ہوں، دعاؤں میں ان کو بھی یاد کرتا ہوں۔ یہ پیغام ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کے خلاف ساری قوم بد دعائیں کرتی ہیں۔ وہ کافر ہیں، وہ ظلم کرنے والے کافر ہیں، وہ رب کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے رب کو نہیں مانا، وہ ظلم کیا، وہ اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، ویسے بھی وہ ظالم ہیں۔ کافر تو ظلم کرنے ہی والا ہے، چونکہ وہ کافر اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، اور جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، اس پر وہ ظلم کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے وہ بھی رہیں، وہ توحید پرست نہ رہے، وہ اسلام والا نہ بنے، وہ تو کافر ہے، کافر ظلم کرنے ہی والا ہے۔ اور کافر آج کیوں نہ ظلم کرے، کافر نے تو نبی کے زمانے میں نبی پر ظلم کیا ہوا ہے۔ کافر اگر آج کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو یہ تعجب والی بات نہیں ہے۔ ان کافروں نے ابوبکر پر ظلم کیا ہے، انہوں نے عثمان غنی پر ظلم کیا ہے، انہوں نے عمر اور علی پر ظلم کیا ہے، انہوں نے عمار اور یاسر پر ظلم کیا ہے، انہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے، انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے، اس قوم پر ظلم کیا ہے جو قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم تھی، جو انسان دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے، ان پر ظلم کیا ہے۔ آج اگر یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں اگر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ زیادہ تعجب والی چیز نہیں ہے۔ کافر اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک یہ ظلم کرتا رہے گا، یہ مسلمانوں پر ظلم کرتا رہے گا۔ وہ ظلم ہی تو تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مکہ کی وادیوں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا پڑا تھا۔ وہ ظلم ہی تو تھا، وہ ظلم ہی تو تھا جس کی وجہ سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے نبی گزرتے تھے تو کہتے تھے صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، تمہارا نتیجہ، تمہارا ٹھکانہ اس ظلم کو برداشت کرنے کا جو انجام اور نتیجہ ہوگا وہ جنت ہے۔ ظلم کو برداشت کر لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ ظلم کرنے والا یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، اور تمہارے اسلام کی وجہ سے تم پر ظلم کر رہا ہے، وہ تمہارے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے۔ تو جو اسلام کی وجہ سے مظلوم ہیں،
جو اپنے ایمان کی وجہ سے مظلوم ہیں، جو اپنے دین کی وجہ سے مظلوم ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے لیے بشارت ہے۔ جیسے نبی نے عمار سے کہا تھا فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے، یہاں تھوڑے سے دن ہوں گے، یہ چند ایام ہوں گے، یہ ایام ختم ہونے والے ہیں، اور پھر وہ دن شروع ہوگا جس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد پھر ظالم اور مظلوم کا وہ حشر نظر آئے گا، وہ نظارے ہمیں وہاں دکھائی دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ظلم نبیوں کو بھی پریشان کرتا ہے، ظلم دنیا کے اچھے انسانوں کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، ظلم انسانوں کو بھی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، ظلم عمر بن خطاب جیسے بہادر انسان کو بھی مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، ظلم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان ظالمین کے خلاف بددعا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے، لیکن وہ تو کافر تھے، وہ ظلم کرنے والے وہ کافر تھے، اور کافر آج بھی ظلم کر رہے ہیں، کل قیامت تک ظلم کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ظلم کرنے والا مسلمان ہو اور مظلوم بھی مسلمان ہو، ظالم مسلمان ہے، مظلوم مسلمان ہے، تب یہاں ظالم اسرائیل ہے، یہودی ہیں، مظلوم فلسطین ہے، مسلمان ہیں، لیکن اگر کہیں ظالم مسلمان ہے اور مظلوم مسلمان ہے، تب کون کس کے لیے بددعائیں کرے؟ ہم نے تو بددعائیں بہت کی ہیں ظالمین کے خلاف، اور ظالم جس کو سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں ظالم ہے، اور جسے محسوس ہوتا ہے کہ فلاں مظلوم ہے، آدمی مظلوم کو دیکھ کر بھی بددعا کرتا ہے، اور آدمی خود اگر مظلوم ہو گیا تو خود بھی بددعا کرتا ہے۔ ظالم پر تو بددعائیں بہت ہوتی ہیں، ساری قوم ظالم پر بددعائیں کر رہی ہیں، لیکن اگر ظالم وہی مسلمان ہو اور مظلوم بھی مسلمان ہو، تب ایسے ظلم کا کیا کہنا، ایسے ظلم کا کیا کہنا۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے کہ کافر ظلم کرتا ہے، کافر ظالم ہے، ہم صرف اسرائیل اور فلاں کا نام لے کر بددعائیں کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں میرا بھائی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے محلے میں میرا دوست مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے علاقے کا میرا بڑا مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے گھر کا میرا فرد مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے شہر کا ایک بڑا انسان مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میں جس محلے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں مجھے ظالم تجارت کرنے نہیں دیتے، میں جہاں کمانا چاہتا ہوں وہاں کمانے نہیں دیتے، میں کہیں محنت کرنا چاہتا ہوں ظلم کرنے والے مجھے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، تب ایسے ظالم کا کیا کہنا؟ کب ان کے لیے بددعائیں کریں گے؟ کیا رمضان کے مہینوں میں جب ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ظالموں کو تباہ کر دے، اے اللہ تو ظالموں کو برباد کر دے، تو ایسا تو نہیں کہ میں اپنے پڑوسی ظالم پر بددعائیں کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں میں اپنے اس گھر کے فرد پر بددعا کر رہا ہوں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہوا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم صرف ظالم ایک کو سمجھتے ہیں ساری دنیا کے اندر، کہتے ہیں کون ہے سب سے بڑا ظالم، تو کہتے ہیں اسرائیل سب سے بڑا ظالم ہے، وہی ظالم ہے۔ کون ہے مظلوم، کہتے ہیں فلسطین مظلوم ہے۔ یہاں ہمارے محلے محلے میں فلسطین ہے، گلی گلی میں اسرائیل موجود ہے، یہاں کئی ایسے مظلومین اور کئی ایسے ظالمین موجود ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہارون رشید کا دور تھا، ایک مشہور حکمران ہوا کرتا تھا ان کے زمانے کے، ایک بڑا وزیر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا خالد بن عبداللہ برمکی، مسلمان شخص۔ جب اس کو حکومت ملی، طاقت آئی، غلبہ آیا، تو اس نے اپنی رعایا پر، اپنی ہی قوم کے لوگوں پر، اپنے ہی مسلمانوں پر، اپنے ہی بھائیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر نتیجہ ایسا ہوا کہ ایک دن خالد بن عبداللہ برمکی جیل کی سلاخوں میں چلا گیا۔
رات کی تاریکی میں اس کا بیٹا اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ابا جان کننا فی عز و ملک، ہم چند دنوں پہلے تو بڑی عزت میں تھے، حکومت میں ہوا کرتے تھے، وصرنا فی قید و حبس، اور آج ہم تو جیل کی سلاخوں میں آئے ہوئے ہیں۔ آخر یہ اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی، ایک تخت پر بیٹھنے والا انسان، حکومت کرنے والا انسان، جس کے اشارے پر کئی لوگ کام کرنے والے، وہ آج ایک چھوٹے سے کمرے میں، تاریک کمرے میں بند پڑا ہوا ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ بیٹا باپ سے کہتے ہیں ابا آپ تو پہلے حاکم ہوا کرتے تھے، آپ کے پاس تو طاقت تھی، قوت تھی، آخر کیا ہوا؟ بیٹے کو تعجب تو ہوتا ہے نا کہ باپ کی زندگی میں اگر کچھ خرابی آئی، بیٹے کو نہیں پتہ ہے، باپ اچھا ترقی کرتا ہے، بیٹا خوش ہوتا ہے، لیکن اچانک باپ کی زندگی میں کچھ پریشانی آ جائے تو بیٹا سوچتا ہے ابا تو اچھے تھے، مالدار تھے، فلاں تھا، یہ تھا، کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ابا کو، ہمارے سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، ان کا گھر بھی چلا گیا، آخر کیا کیا ہمارے ابا جان نے؟ تو بیٹا پوچھتا ہے ابا آخر کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہوا؟ تو باپ کہتا ہے دعوت مظلوم سرت بلیل غفلنا عنہا ولم یغفل اللہ عنہا، رات کی تاریکی میں کسی مظلوم کی بددعا کام کر گئی، رات کی تاریکی میں کسی مظلوم کی بددعا کام کر گئی۔ ہم تو اس سے غافل تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں رہا۔ لا يحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ نے کہا ظلم کرنے والوں سمجھو اللہ تم سے غافل نہیں ہے، تم ظلم کر کے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہو، لیکن جہاں ظلم ہوا ہے وہ رات کی تاریکی میں بستر پر کروٹ لیتا ہے اور رب سے کہتا ہے اللہ وہ فلاں انسان نے ظلم کیا، وہ تو عیش اور آرام میں ہے، اور تو نے تو کہا ہے میں انصاف کروں گا، ظالموں کو پکڑنے والا تو ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کی سن لے اس کا اندازہ نہیں ہے، کب اس کی سن لے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ خالد بن عبداللہ برمکی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا وہی ہے، یہ جو تم کالی کوٹھڑی یا اندھیری تاریکی کمرہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ مظلوم کی بددعا کی وجہ سے ہے۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ ظلم یہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، ہم نے تو بس فلسطین کو یہی سمجھا ہے وہ زمین پر قبضہ کر رہا ہے ظالم ہے، زمین پر قبضہ کر رہا ہے ظالم ہے۔ زمین پر ہی قبضہ کرنا ظلم نہیں ہوتا ہے، پریشان کرنا، تکلیف دینا، بہتان تراشیاں کرنا، مارنے کی دھمکیاں دینا، کسی کی زندگی کو اجاڑنے کی کوشش کرنا، کسی کے خاندان کو تباہ کرنے کی کوششیں کرنا، ایک دوسرے سے نفرت کر کے اس پر ظلم کرنا، حسد کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور نبی نے کہا لا یظلمہ، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اپنے بھائی پر ظلم نہ کرو، اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھو، اپنے بھائی کو رسوا نہ کرو، اپنے بھائیوں کو رسوا نہ کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ نبی نے کہا دعوت المظلوم یرفعها فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء، مظلوم کی جو بددعا ہوتی ہیں بادل کے اوپر اسے اٹھا لیا جاتا ہے، آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہتا ہے وعزتی، میری عزت کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ،
میں تیری ضرور بضرور مدد کروں گا، چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہو سکتا ہے کل، ہو سکتا ہے پرسوں، ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے، ہو سکتا ہے آئندہ مہینے، ہو سکتا ہے آئندہ سال، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ لَأَنْصُرَنَّكِ، میں مدد ضرور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اے مظلوموں تمہاری مدد تو ضرور ہونے والی ہے۔ ظالم اپنے انجام کو ہر حالت میں پہنچ کر رہے گا۔ کوئی بھی ظالم، وہ ظالم ہم نے صرف ظالم اسی کو سمجھا ہوا ہے، صرف اسی کو ظالم سمجھا ہوا ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے اسی کے خلاف بددعائیں کرتے ہیں۔ ظالم ہمارے اطراف میں بھی موجود ہیں، اور اس سے نہیں، ہم اپنے اطراف کے ظالموں سے پریشان ہیں۔ ہماری زندگیاں جو تباہ ہو رہی ہیں ہمارے محلوں کے ظالموں سے ہو رہی ہیں، ہماری زندگیاں جو برباد ہو رہی ہیں ہمارے شہر کے، ہمارے علاقے کے ظالموں سے برباد ہو رہی ہیں۔ ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے کیا کوئی ایسا مظلوم نہیں ہے جو ان کے خلاف بددعا کرتا ہوگا؟ لیکن مہلت ہے، وقت ہے، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے ترقی ہو رہی ہے۔ میرا پڑوسی ظلم کر رہا ہے پھر بھی ترقی کر رہا ہے، اس نے میرا گھر لیا پھر بھی ترقی کر رہا ہے، اس نے میرا پیسہ لیا پھر بھی ترقی کر رہا ہے، وہ میرا حق مارنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے اللہ وہ تو میرے زمین پر، میرے مال پر، میرے حقوق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس مزے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وقت متعین کر رکھا ہے۔ انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ عروہ بنت عوض نامی ایک عورت، ایک خاتون عبد الملک بن مروان بن حکم کے پاس جا کر شکایت کرتی ہے، کہتی کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے میری زمین کا کچھ حصہ لے لیا، بازو میں زمین تھی، کا کچھ حصہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ مروان بن حکم مدینہ کے گورنر ہیں، سعید بن زید کو انہوں نے بلایا، عورت کی شکایت ہے، عورت نے شکایت کی ہے، سعید بن زید کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ اے سعید تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ مروان بن حکم چونکہ مدینے کا گورنر ہے، اسے حق تھا پوچھنے کا، اس نے شکایت کیا، جس کے بارے میں شکایت کیا دریافت کرنا، انصاف کرنا وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ سعید بن زید کو بلا کر پوچھتے ہیں کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا مروان بن حکم میں یہ کام کیسے کر سکوں گا جبکہ میری آنکھوں نے، میرے کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات سنی ہے، میرے کانوں نے نبی کی زبان سے وہ باتیں سنی ہیں۔ کہا وہ کون سی باتیں سنی ہیں آپ نے؟ کہا من اخذ الارض شبرا توفقہ یوم القیامت من 7 ارضین۔ جو انسان کسی کی ایک بالشت بھر زمین اپنے قبضے میں لے گا، کل قیامت میں 7 زمین کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث میرے کانوں نے نبی کی زبان سے سنا ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نبی کی زبان سے یہ بات سننے کے بعد پھر بھی میں یہ کام کروں؟ پھر بھی میں ایسا کسی کا حق ماروں؟ مروان بن حکم نے کہا مجھے یقین تھا لیکن شکایت تھی، سوال کرنا میری ذمہ داری تھی، مجھے پہلے بھی یقین تھا اور ابھی بھی یقین ہے کہ آپ اس سے بری ہیں۔ اور پھر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ عورت خواہ اسے تکلیف دینا چاہتی ہیں تو انہوں نے بد دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها واجعل قبرها فی دارها، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها، اے اللہ وہ عورت جھوٹی ہے اس کی آنکھوں کو تو نابینا کر دے، آنکھیں بند کر دے، وجعل قبرها فی دارها، اور اس کے گھر میں اس کی زمین پر ہی اس کی قبر بنا دے۔
تباہ کر دے اس عورت کو جس نے میرے ساتھ ایسا کیا، جو مجھ پر الزام لگاتی ہیں، جو مجھے میرے ساتھ برا برتاؤ کرنا چاہتی ہیں، مجھے بدنام کرنا چاہتی ہیں، میرے زمین کا وہ حصہ ہتھیانا چاہتی ہیں، یہ مقدمہ دائر کر کے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں وہ نابینا ہو گئی، اور نابینا ہونے کے بعد اپنی ہی زمین میں چل رہی تھی کہ اچانک اس کے زمین کے کنویں کے اندر گری اور وہیں وہ مر گئی، وہی اس کی آخری قبر تھی۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ صبح اور شام ہمارے اطراف میں، ہمارے محلے میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے پڑوس میں یہ ہم غور کریں کہ ہم کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، کس پر ہم ظلم کر رہے ہیں، کس کے حقوق ہم مار رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج اس کا حساب نہیں کیا، یقین مانیے رمضان آنے والا ہے، بہت بددعائیں ہونے والی ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، بہت بددعائیں ہونے والی ہیں، روزانہ ظالمین کے خلاف بددعائیں ہونے والی ہیں۔ دنیا کی ساری مساجد میں بددعائیں، اجتماعی بددعا ہوں گی ظالموں پر، اور وہ ظالم برابر اپنے ٹھکانے پر پہنچیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ظلم سے محفوظ رکھے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو مظلومین ہیں ان کی مدد فرمائے، جو ظالم ہیں اللہ تبارک و تعالی تو انہیں ہدایت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔